السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عباس علی حیدری آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا میرا انتخاب کردہ موضوع علامہ اقبال کا تصور عشق۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ ہم سب بچپن اور لڑکپن کے ناپختہ ارتقائی مراحل کو طے کر لینے کے بعد عقل و شعور کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ شعور ہمیں معرفت کی طرف راغب کرتا ہے اور یہ معرفت خدا بندی ہے۔ عقل و شعور کو یہ جستجو ہوتی ہے کہ کون ہے وہ جس نے عالم ارواح میں تمام ارواح سے یہ سوال کیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کون ہے وہ جس نے کل کائنات کو پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا خود انسانی عقل اصولاً جواب نہیں دے سکتی۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ عقل راستے کی رہنمائی تو کرتی ہے مگر منزل تک نہیں پہنچاتی۔ اس لیے عقل سے آگے گزرنا ہے اور وادی عشق میں قدم رکھنا ہے، کیونکہ عشق آپ کو گنج الک وادیوں میں نہیں گھماتا بلکہ منزل تک پہنچاتا ہے۔ شعور کا تعلق عقل، عشق و علم سے ہے۔ علامہ اقبال نے عقل و علم پر عشق کو ترجیح دی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عشق کیا چیز ہے۔ عشق ایک سہ حرفی لفظ ہے جس میں کوئی حرف علت نہیں ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ ظاہر میں علت سے خالی ہے ویسے ہی یہ باطن میں علت سے خالی ہے۔ عشق کے دو پہلو نمایاں ہیں، ایک ہے عشق مجازی اور دوسرا عشق حقیقی۔ عشق مجازی کیا ہے؟ عشق مجازی فقط دکھوں کو اکٹھا کرنے کا ذریعہ ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی طلب میں کوئی شے موجود نہیں جسے ثبات ہو۔ حقیقی معنوں میں اس کی طرفدار اور اس کے لیے بہتری کی علامت ہو۔ عشق مجازی میں گرے ہوئے انسان کی خواہشات اس کے لیے تذلیل کا باعث تو بن سکتی ہیں مگر تکمیل کا نہیں۔ اب دیکھتے ہیں عشق حقیقی کیا ہے۔ عشق حقیقی اللہ تعالیٰ سے لو لگانے اور ہمیشہ سچ کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی طلب کو عشق حقیقی کا نام دیا جاتا ہے۔ عشق حقیقی کا مقام وہ مقام ہے جہاں نفس انسانی کی مکمل نفی ہو جاتی ہے، اور جھگڑا تو ہے ہی نفس انسانی کا، جس کے تحت ہم اپنی خواہشات کے طول و عرض کا لحاظ رکھے بغیر حق تلفی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ یوں ہر وہ کام جو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ہمیں زیب نہیں دیتا ہم کر گزرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ہے کہ ہم ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جو کسی بھی طرح ہمارے لیے احسن اقدار کی طرفدار نہیں ہوتی۔ عشق مجازی اور عشق حقیقی اور عشق کے جو پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ان کا تقابل ہر انسان کے ارد گرد موجود ہوتا ہے، یعنی عشق مجازی کیا ہے اور عشق حقیقی کیا ہے، جسے اس نے اپنی سمجھ اور بوجھ سے اختیار کرنا ہوتا ہے۔ سمجھ اور بوجھ کا تعلق ارد گرد کے ماحول سے ہوتا ہے، ماحول ہی منفی و مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عقل کیا ہے، علم کیا ہے اور عشق کیا ہے۔ عقل اور عشق کا ازل سے آپس میں ویر ہے۔ عقل و عشق کی آپس میں بنتی نہیں۔ عقل کی ایک حد ہے جہاں پر جا کر عقل رک جاتی ہے، وہاں سے آگے عشق کا مقام شروع ہوتا ہے۔ عقل دلیلیں مانگتی ہے جبکہ عشق بغیر دلیل کے فیصلہ کرتا ہے۔ عقل ایک بیش قدر چیز ہے مگر عشق وہ شے ہے جو بڑے بڑے قلعے اور پہاڑوں کو اور اونچی اونچی چوٹیوں کو آنن فانن فتح کر دیتا ہے۔ عقل محو تماشائے لب بام ہوتی ہے کہ عشق اپنا فیصلہ کرتا ہے اور بے خطر آتش نمرود میں کود پڑتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اب دیکھتے ہیں علم اور عشق۔ علم کیا ہے اور عشق کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں، علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن، بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن، عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب۔ علامہ فرماتے ہیں علم کہتا ہے کہ عشق دیوانہ پن ہے، عشق کہتا ہے کہ علم تخمین و ظن ہے، جبکہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فقط کرم کتابی نہ بن، فقط کرم کتابی بن کر شک و شبہات میں مت پڑ، بلکہ عشق کی طرف آ کے علم نے جو تجھ پر پردے ڈال رکھے ہیں وہ اگر تم ہٹا سکتے ہو تو وہ عشق کے ذریعے ہٹا سکتے ہو، کیونکہ عشق ہے سراپا حضور علم سراپا حجاب۔ یہ عشق ہے جس کی صفات ہم نے بیان کی۔
عشق کا سرچشمہ دراصل روحانی فیض ہوا کرتا ہے، نہ کہ نفسانی لذات۔ حاصل مقصد درد ہے، نہ کہ راحت و خوش دلی کا خیال، کیونکہ درد ہی میں انسان ٹوٹتا ہے، اور جب انسان ٹوٹتا ہے تب دل کی زمین نرم ہوتی ہے، اور نرم دلی ولایت کی پہلی نشانی ہے۔ جس طرح نرم زمین زرخیز ہوتی ہے، اس طرح نرم دل زرخیز ہوتا ہے، جہاں خدا کی قربت، احساس و مروت کا جذبہ جنم لیتا ہے۔ عشق کا راستہ پر خطر ضرور ہے، اس راستے میں قدم قدم پر بلائیں ضرور ہیں، مگر اس کا اجر بڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم میرے قریب آؤ گے تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تم کو ضرور ضرور آزماؤں گا، کبھی بھوک سے، کبھی مال کے نقصان سے، کبھی جان و پھل کے نقصان سے، میں تم کو ضرور آزماؤں گا، مگر تم مایوس مت ہونا، ایمان کی پختگی کے ساتھ اور اللہ کے دیے اس حوصلے کے ساتھ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اس امید کی کرن کو جگمگائے رکھنا کہ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر جب تم اللہ کی آزمائش اور پر پورا اترو گے، صبر کو مرشد بنا لو گے، تو وہ بشیر الصابرین، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، اور اس پر پرخطر راستے کے بعد بڑا اجر ہے۔ اور وہ اجر کیا ملنے والا ہے کہ رب رب ہو کر یہ فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔